آج کا کلام۔ خدا اپنے لوگوں کے لیے معیار مقرر کرتا ہے کہ مکروہ چیزوں سے بچنا۔ سنیں، خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھنے والے سنیں۔ جب ہم صحیفوں کے ذریعے سفر کرتے ہیں تو ہمیں کچھ ایسے حوالے ملتے ہیں جو خدائے عظیم اور مہیب خداوند کے تقدس کے لیے ایک ایمرجنسی کال کے طور پر کام کرتے ہیں۔ عزیزو، ہم اپنے مدعا پر جانے سے پہلے ایک حوالہ عبرانیوں کے نام خط 1 باب کی 1 سے 2 آیت کا دورہ کریں گے۔ اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بہ حصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانہ کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلہ سے اس نے عالم بھی پیدا کیے۔ عزیزو، اس آیت میں مصنف بنیادی طور پر یہ ثابت کرتا ہے کہ پہلے زمانہ میں خدا اپنے نبیوں کے ذریعے کلام کرتا تھا اور اس زمانہ میں خدا نے اپنے بیٹے کی معرفت کلام کیا۔ عزیزو، آج ہم استثنا 18 باب کی 10 سے 13 آیت میں سے سیکھیں گے، جہاں لکھا ہے کہ تجھ میں ہرگز کوئی ایسا نہ ہو جو اپنے بیٹے یا بیٹی کو آگ میں چلوائے، یا فالگیر یا شگون نکالنے والا یا افسون گر یا جادوگر یا منتری یا جنات کا آشنا یا رمال یا ساحر ہو، کیونکہ وہ سب جو ایسے کام کرتے ہیں خداوند کے نزدیک مکروہ ہیں، اور ان ہی مکروہات کے سبب سے خداوند تیرا خدا ان کو تیرے سامنے سے نکالنے پر ہے۔ تو خداوند اپنے خدا کے حضور کامل رہنا۔ آمین۔ توریت کی تعلیم یہی ہے۔ عزیزو، یہ ایک ایسا حوالہ ہے جو ہمیں واضح طور پر ان حدود کی یاد دلاتا ہے جو خدا نے اپنے لوگوں اسرائیلیوں کے لیے مقرر کی ہیں۔ اس حوالے میں ہمیں ان طریقوں کے خلاف ایک واضح تنبیہ ملتی ہے جو خدا کے نزدیک قابل نفرت ہیں اور اس کے سامنے بے عیب ساخ برقرار رکھنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ اگرچہ یہ حوالہ اسرائیل کو مخاطب کرتا ہے، لیکن اس کی تعلیمات عالمگیر اثرات رکھتی ہیں۔ نئے عہد نامہ میں پولس رسول ایسے کاموں کو جسمانی کام کہتے ہیں۔ بمطابق گلاطیوں 5 باب کی 20 سے 21 آیت میں یوں درج ہے: بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، ناچ رنگ، نشہ بازی اور ان کی مانند، ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہہ دیتا ہوں، جیسا کہ پیشتر جتا چکا ہوں، کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ آئیے ہم اپنے آپ سے پوچھیں، کیا ہماری زندگی میں کوئی ایسا کام ہے جہاں ہم خدا کے معیارات پر سمجھوتا کر رہے ہیں؟ کیا کوئی اندھیرے کے کام ہیں جن کو ترک کرنے اور ان سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے؟
بھائیوں، ہم اپنے دلوں اور زندگی کا خدا کے کلام کی روشنی میں جائزہ لیں اور ہم روح القدس کی طاقت سے تبدیل ہوتے جائیں۔ یاد رہے، خداوند خدا اسرائیلیوں کو، جو اس کی چنیدہ قوم ہیں، ایسے سارے اندھیرے کے کاموں سے باز و ممنوع رہنے کا حکم کرتا ہے اور کامل بننے کی ہدایت کرتا ہے۔ عزیزو، جو لوگ مسیحیت کا ٹائٹل یوز کرتے ہیں لیکن اپنی زندگی ایسے کاموں اور ایسے کاموں کے مطابق گزارتے ہیں، وہ ان 4 آیات کو گوگل کریں اور ان کا مطلب سمجھیں اور پھر دیکھیں کہ وہ کہاں ہیں۔ بمطابق یسایہ 5 باب کی 7 آیت میں یوں درج ہے: سو رب الافواج کا طاقتستان بنی اسرائیل کا گھرانہ ہے اور بنی یہودا اس کا خوشنما پودا ہے۔ عزیزو، جب سلیمان بادشاہ کے بیٹے ربعام کے دور بادشاہت میں اسرائیل 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تو اسرائیل کے 10 قبیلے جو نادرن یعنی شمال کے علاقے میں تھے اسرائیلی کہلائے، اور ساؤتھ یعنی جنوب کے علاقے میں 2 قبیلے یعنی یہودا اور بنیامین کا قبیلہ یہودی کہلائے، اور یہودیوں کے لیے خدا نے نبیوں کو بھیجا جو انہیں ایسے کاموں سے تنبیہ کرتے رہے۔ بمطابق دوسرا سلاطین 23 باب کی 10 آیت میں یوں درج ہے: اور اس نے توفت میں جو بنی ہنوم کی وادی میں ہے نجاست پھینکوائی، تاکہ کوئی شخص مولک کے لیے اپنے بیٹے یا بیٹی کو آگ میں نہ چلوا سکے۔ عزیزو، یسایہ بادشاہ نے بنی ہنوم کی وادی میں توفت کی بے حرمتی کی تاکہ کوئی اپنے بیٹے یا بیٹی کو مولک کے نذرانہ کے طور پر آگ میں نہ جلا سکے۔ بمطابق دوسرا تواریخ 28 باب کی 3 آیت میں یوں درج ہے: اس کے سوا اس نے ہنوم کی وادی میں بخور جلایا اور ان قوموں کے نفرتی دستوروں کے مطابق جن کو خداوند نے بنی اسرائیل کے سامنے سے خارج کیا تھا، اپنے ہی بیٹوں کو آگ میں جھونکا۔ عزیزو، یہ آیت یہودا کے بادشاہ اخز کی شرارت اور اس کی طرف سے خدا کے احکامات کو مسترد کرنے پر روشنی ڈالتی ہے، جس کی وجہ سے یہودا کے روحانی زوال اور بالآخر ان کی جلا وطنی ہوئی۔ بمطابق زبور 106 اس کی 36 سے 37 آیات میں یوں درج ہے: اور ان کے بتوں کی پرستش کرنے لگے جو ان کے لیے پھندا بن گئے، بلکہ انہوں نے اپنے بیٹے بیٹیوں کو شیاطین کے لیے قربان کیا۔ عزیزو، یہ حوالہ اسرائیل کے گناہوں کا اعتراف ہے۔ یہ ان کی بت پرستی اور ایسے کاموں کا اعتراف ہے اور خدا سے معافی اور قوم کی بحالی کی طلب ہے۔ زبور نویس ان جرائم کی سنگینی اور توبہ کی ضرورت کو تسلیم کرتا ہے۔ بمطابق امثال 3 باب کی 5 آیت میں یوں درج ہے: سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر۔ عزیزو، یہ آیت ایمان، عاجزی اور ہتھیار ڈالنے کی اہمیت پر زور دیتی ہے۔
یہ وعدہ کرتی ہے کہ جب ہم اس پر بھروسہ کریں گے اور اس کی پیروی کریں گے تو خدا ہماری رہنمائی اور ترقی کرے گا۔ بمطابق حزقیل 16 باب کی 20 سے 21 آیات میں یوں درج ہے، اور تو نے اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں کو جن کو تو نے میرے لیے جنم دیا لے کر ان کے آگے قربان کیا تاکہ وہ ان کو کھا جائیں۔ کیا تیری بدکاری کوئی چھوٹی بات تھی کہ تو نے میرے بچوں کو بھی ذبح کیا اور ان کو بتوں کے لیے آگ کے حوالہ کیا؟ عزیزو، یہ حوالہ بچوں کی قربانی اور بت پرستی کے مظالم کی مذمت کرتا ہے، یروشلم کے گناہوں کی شدت اور خدا کے راست فیصلے پر زور دیتا ہے۔ استعمال کی گئی زبان پرزور ہے جو خدا کے غم اور غصے کی گہرائی کو ظاہر کرتی ہے۔ بمطابق دانیل 2 باب کی 20 سے 22 آیت میں یوں درج ہے، دانیل نے کہا، خدا کا نام تا ابد مبارک ہو، کیونکہ حکمت اور قدرت اسی کی ہے۔ وہی وقتوں اور زمانوں کو تبدیل کرتا ہے، وہی بادشاہوں کو معزول اور قائم کرتا ہے، وہی حکیموں کو حکمت اور دانش مندوں کو دانش عنایت کرتا ہے، وہی گہری اور پوشیدہ چیزوں کو ظاہر کرتا ہے اور جو کچھ اندھیرے میں ہے اسے جانتا ہے، اور نور اسی کے ساتھ ہے۔ عزیزو، یہ حوالہ دانیل کی خدا کی قادر مطلقیت، ہماگیریت اور فیاضی کی پہچان کو اجاگر کرتا ہے، اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے کہ خدا تمام حکمت اور طاقت کا سرچشمہ ہے۔ یہ تاریخ کی تشکیل اور انسانی معاملات کی رہنمائی میں خدا کے کردار پر بھی زور دیتا ہے۔ بمطابق ملاکی 2 باب کی 5 آیت میں یوں درج ہے، اس کے ساتھ میرا عہد زندگی اور سلامتی کا تھا، اور میں نے اسے زندگی اور سلامتی اس لیے بخشی کہ وہ ڈرتا رہے، چنانچہ وہ مجھ سے ڈرا اور میرے نام سے ترسان رہا۔ عزیزو، یہ آیت خدا کے نام کی تعظیم اور اس کی موجودگی کی تعظیم کرنے کی اہمیت کے ساتھ ساتھ ان برکات کو بھی اجاگر کرتی ہے جو اس کے ساتھ عہد کے تعلق سے حاصل ہوتی ہیں۔ نبیوں کی تعلیم یہی ہے۔ عزیزو، یہاں سے عبرانیوں کے نام خط 1 باب کی 2 آیت کا زمانہ شروع ہوتا ہے، یعنی خدا بیٹے کی معرفت کلام کرتا ہے۔ بمطابق متی 5 باب کی 48 آیات میں یوں درج ہے، پس چاہیے کہ تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ عزیزو، یہ آیت پہاڑی خطبہ کا حصہ ہے جہاں یسوع مسیح اعلیٰ معیار زندگی کے بارے میں تعلیم دیتے ہیں، جس کی خدا اپنے پیروکاروں سے توقع کرتا ہے۔ یہ تعلیم روحانی پختگی اور مکمل پن کی کال ہے جو ہمیں اپنے خیالات، الفاظ اور اعمال میں خدا کی طرح بننے کی ترغیب دیتی ہے۔
بامطابق متی 7 باب کی 12 آیت میں یوں درج ہے، پس جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں وہی تم بھی ان کے ساتھ کرو، کیونکہ توریت اور نبیوں کی تعلیم یہی ہے۔ عزیزو، یہ آیت خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات کا خلاصہ بیان کرتی ہے۔ یہ آیت دوسروں کے ساتھ ہمدردی، باہمی تعاون اور محبت کی اہمیت پر زور دیتی ہے۔ یہ تعلیم یسوع مسیح کی منسٹری کی بنیادی تعلیم ہے۔ بامطابق متی 22 باب کی 37 سے 40 آیات میں یوں درج ہے، اس نے اس سے کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ انہی 2 حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔ عزیزو، یہی حکم خدا نے استثناء 6 باب کی 5 آیت میں بھی فرمایا ہے۔ یسوع مسیح اپنی تعلیم میں 2 اہم ترین احکام کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ایک، خدا سے اپنے سارے دل، جان اور عقل سے محبت کریں، مطلب کہ مکمل اور کلی عبادت اور عقیدت اور عزم خداوند خدا سے کریں، اور اندھیرے کے کاموں سے پرہیز کریں۔ نمبر 2، اپنے پڑوسی سے اپنے جیسا پیار کریں، مطلب کہ دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور مہربانی و شفقت کریں۔ یسوع مسیح اس بات پر زور دیتے ہیں کہ یہ 2 احکام خدا کے تمام قوانین اور تعلیمات کی بنیاد ہیں، اور باقی سب کچھ انہی 2 اصولوں پر منحصر ہے۔ مسیح کی تعلیم یہی ہے۔ بامطابق یوحنا 16 باب اس کی 12 سے 15 آیت میں یوں درج ہے، مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنا ہے، مگر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا، اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ وہ میرا جلال ظاہر کرے گا، اس لیے کہ مجھ ہی سے حاصل کر کے تمہیں خبریں دے گا۔ جو کچھ باپ کا ہے وہ سب میرا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ وہ مجھ ہی سے حاصل کرتا ہے اور تمہیں خبریں دے گا۔ عزیزو، آپ سے درخواست ہے کہ آپ یوحنا کی انجیل باب نمبر 16 کو خود مکمل ریڈ کریں یا سنیں۔ یہ حوالہ یسوع مسیح کے پیروکاروں کی رہنمائی کرتا ہے اور تعلیم دینے میں روح القدس کے کردار کو بیان کرتا ہے، اور باپ، بیٹے اور روح القدس کے درمیان گہرے تعلق کو اجاگر کرتا ہے۔ اعمال باب نمبر 1 کا خلاصہ یہ ہے
کہ یسوع اپنے جی اٹھنے کے بعد شاگردوں کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں اور انہیں حتمی ہدایات دیتے ہیں۔ شاگرد یسوع سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ اسرائیل کی بادشاہی کو بحال کریں گے، لیکن یسوع نے ان سے کہا کہ وہ خوشخبری پھیلانے پر توجہ دیں۔ یسوع آسمان پر چڑھ گئے اور شاگرد روح القدس کا انتظار کرنے کے لیے یروشلم واپس آئے، جہاں 120 کی جماعت تھی جو ابتدائی مسیحی کلیسیا کے آغاز کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اسی طرح اعمال 2 باب کا خلاصہ یہ ہے کہ روح القدس پینتیکوست کے دن شاگردوں پر نازل ہوتا ہے، انہیں طاقت اور دلیری سے بھرتا ہے، شاگرد مختلف زبانوں میں بولنا شروع کر دیتے ہیں اور مختلف قوموں کے لوگ انہیں سمجھتے ہیں۔ پطرس رسول بھیڑ کو منادی کرتے ہیں اور یسوع کو مسیح قرار دیتے ہیں۔ تقریباً 3000 لوگ پطرس کے پیغام کا جواب دیتے ہیں اور بپتسمہ لیتے ہیں۔ بمطابق رومیوں کے نام خط 12 باب کی 2 آیت میں یوں درج ہے، اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو۔ عزیزو، اس آیت میں پولس رسول روح القدس کی ہدایت سے ایمانداروں کو ہمت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دنیا جیسے نہ بنو۔ بمطابق پہلا تھسلنیکیوں 5 باب کی 21 سے 22 آیت میں یوں درج ہے، سب باتوں کو آزماؤ، جو اچھی ہو اسے پکڑے رہو، ہر قسم کی بدی سے بچے رہو۔ عزیزو، اس آیت میں پولس رسول پاک روح کی ہدایت سے مومنوں کو روحانی تعلیمات کو سمجھنے اور جانچنے کے بارے میں بتاتے ہیں، اچھائی کو پکڑنے اور برائی سے بچنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ بمطابق عبرانیوں 13 باب کی 21 آیت میں یوں درج ہے، تم کو ہر نیک بات میں کامل کرے، تاکہ تم اس کی مرضی پوری کرو، اور جو کچھ اس کے نزدیک پسندیدہ ہے یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم میں پیدا کرے، جس کی تمجید ابدالآباد ہوتی رہے، آمین۔ عزیزو، یہ آیت خاص طور پر خدا سے مومنوں کو ہر اچھی چیز سے آراستہ کرنے کے لیے کہتی ہے، تاکہ وہ اس کی مرضی پوری کر سکیں۔ بمطابق پہلا یوحنا 5 باب کی 21 آیت میں یوں درج ہے، اے بچو، اپنے آپ کو بتوں سے بچائے رکھو۔ اس آیت میں یوحنا رسول روح القدس کی ہدایت سے قائرین کے لیے ایک آخری نصیحت کرتے ہیں، جو انہیں بت پرستی سے بچنے اور خدا کے وفادار رہنے کی تنبیہ کرتی ہے۔ عزیزو، اب ہمیں خود سوچنا ہے کہ بت پرستی میں کون کون سی باتیں شامل ہیں۔ بمطابق مکاشفہ 21 باب کی 8 آیت میں یوں درج ہے، مگر بزدلوں اور بے ایمانوں اور گھنونے لوگوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور جادوگروں
اور بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندھک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا۔ یہ دوسری موت ہے۔ عزیزو، یہ آیت ان لوگوں کو بیان کرتی ہے جو جنت سے خارج کر دیے جائیں گے اور اس کی بجائے آگ کی جھیل میں ابدی عذاب کا سامنا کریں گے۔ عزیزو، روح القدس کی تعلیم یہی ہے۔ عزیزو، ان ساری آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیاوی اقدار کو مسترد کریں اور خدا کی مرضی کی پیروی کریں۔ تمام چیزوں کا اندازہ کریں اور برائی سے بچیں۔ یسوع پر ایمان رکھیں جو زندگی دیتا ہے۔ گناہ کی زندگی سے بچیں جو ابدی سزا کی طرف لے جاتا ہے۔ بھائیو، خدا ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دے جو خدا کو پسند ہو، تاکہ ایماندار، تبدیلی، سمجھداری اور ابدی زندگی کا تجربہ کر سکیں۔ آمین۔ عزیزو، میں مختار سجیل بھٹی، خداوند یسوع مسیح میں آپ کا بھائی، میں کوئی ریورنڈ، پاسٹر یا بائبل ٹیچر نہیں ہوں۔ میں بھی آپ کی طرح خدا کے کلام کا طالب ہوں۔ ایمبیسیڈر آف کرائسٹ کے نام سے خدا کے کلام کو فیس بک اور یوٹیوب پر شیئر کرتا ہوں۔ اگر میں کہیں غلط ہوں تو میری کریکشن ضرور کیجیے گا، کیونکہ میں کوئی عقل کل نہیں ہوں۔ آپ کے قیمتی وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آج کے پیغام کو اہتمام پذیر کرتے ہیں۔ آئندہ ملیں گے ایک نئے پیغام کے ساتھ۔ اے بھائیو، ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل تمہاری روح کے ساتھ رہے۔ آمین۔